بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی۔ میں آپ کے انہی جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرحمن ضیاء صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ تمام احباب نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، ہم عظمت قرآن کے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایتی عزت و احترام کے لائق معزز علماء کرام، برادران اسلام، سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس سلسلہ میں ہم سب ایک احتجاجی ریلی نکال کر قرآن سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور عالم کفر اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں یہ قرآن میرے رب کی کتاب ہے، دنیا قائم رہے گی، قرآن کا فیضان عام ہوتا رہے گا، مومنوں کی زبان پر قرآن جاری رہے گا، قرآن سے صاحب ایمان استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں اغیار نے ہمارے ایمان کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس لیول کے مسلمان ہیں۔ کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور کبھی صاحب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ایک بھی مومن مسلمان دنیا میں موجود ہے، وہ قرآن کی حفاظت بھی کے لیے وہ میدان عمل میں ہوگا اور صاحب قرآن کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے بھی میدان عمل میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں پرامن ماحول میں رہ کر ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے، اور آج پورے عالم اسلام میں، پورے وطن پاکستان میں عظمت قرآن اور تحفظ قرآن پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ قرآن کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمے لی ہے، اور جو قرآن سے
محبت کرنے والے ہیں میرا رب ان سے ہمیشہ حفاظت کرواتا رہے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور صاحب قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ آج ہم نے قرآن کو صرف اپنے گھروں میں بطور برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم قرآن گھر میں اس پر خوبصورت لحاف چڑھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ قرآن گھر میں رکھنے سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے کہ رسول اللہ کے غلام صرف قرآن پر ریلیاں نکالنے والے نہیں بلکہ قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور قرآن کی تعلیمات پر چل کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، اور اسی انداز میں زندگی گزارتے ہیں جیسے قرآن نے انہیں پیغام دیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا کر قرآن کی تعلیمات کو عام کر کے اور ہر جگہ پر قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز گزار کے اپنے معاملات بھی قرآن کے مطابق بنا کر ہم ان دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم قرآن پاک سے سچی عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں، اور جو قرآن نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو عام کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا جو رشتہ ہے وہ پھر سے استوار کریں۔ جب ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئے گی، قرآن کے قاری نظر آئیں گے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور قرآن کی میرا مالک خود حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔